بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک ٹیچنگس اکیڈمی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وحی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی اللہ کی جانب سے جو کلام نبیوں تک پہنچایا جاتا ہے اسے وحی کہتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے جن کو اللہ چنتا ہے، انہی کی طرف وحی نازل فرماتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، لیکن وحی کن صورتوں میں نازل ہوتی تھی یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، یا شاید جانتے بھی ہوں گے یا نہیں۔ تو وحی کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ وحی کی 7 صورتیں ہیں۔ وحی 7 شکلوں میں انبیاء پر نازل ہوتی تھی۔ پہلی صورت خواب کی شکل میں، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ انہیں خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا وحی کے ذریعے۔ تو یہ وحی خواب کے ذریعے بتلائی گئی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا جو اللہ نے حکم دیا تھا اسے پورا کیا۔ پھر دوسری صورت قلب میں القاء ہونا۔ قلب میں القاء ہونا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی جانب سے اس بندے کے دل میں کوئی بات ڈالنا، یعنی نبی یا رسول کے دل میں بات ڈالنا، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسری صورت فرشتے کا کسی انسانی شکل میں آنا۔ اب انسانی شکل میں مطلب یا عورت کی شکل میں ہوگا یا آدمی کی شکل میں ہوگا، تو فرشتے آدمی کی شکل میں آتے ہیں۔ جو وحی لے کر جو فرشتہ آتا ہے وہ کسی مرد کی شکل میں آنا، جیسے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ یہ تیسری صورت ہو گئی۔ چوتھی صورت اسرافیل علیہ السلام کا وحی لے کر نازل ہونا، وحی لے کر آنا۔ حضرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ ابتداءً 3 سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر آتے تھے۔ 5ویں صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ کبھی جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ 6ٹھی صورت اللہ رب العزت کا کلام سننا، خواہ وہ بیداری میں ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کی جانب سے جو دعوت دی گئی تھی اس کو سنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پر اللہ کے کلام کو سنا تھا۔ یہ وحی کی شکل ہے۔ 7ویں صورت گھنٹی کی آواز کی شکل میں وحی کا نازل ہونا۔ یہ 7 صورتیں ہیں جس کے ذریعے اللہ نے اپنے معزز بندوں کی جانب وحی نازل فرمائی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھنٹی کے مثل ایک آواز آتی ہے اور ایک فرشتہ لے کر آتا ہے، اور میں اسے فوراً یاد کر لیتا ہوں، اور یہ مجھ پر بڑی شاخ گزرتی ہے، اور یہ کیفیت میں مجھ پر اس وقت تک رہتی ہے جب تک میں اسے یاد نہ کر لوں۔ پھر فرمایا کہ کبھی فرشتہ کسی مرد کی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کوئی بھی وہ کلام کرتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں، تو یہ کیفیت مجھ سے جو سختی مجھ پر گزرتی ہے وہ فوراً ہی مجھ سے دور ہو جاتی ہے۔ تو محترم سامعات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھی عرض کیا، یہ بھی بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
वही की जो सूरतें हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा शाक और सबसे ज़्यादा सख्त गुज़रने वाली है। यानी आका अलैहिस्सलाम पर ये 2 सूरतें बहुत मुश्किल से गुज़रती, यहाँ तक कि आपके पेशानी मुबारक से पसीना बहने लगता। तो इससे मालूम हुआ कि 7 सूरतें ये बहुत दुश्वार हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अगर मुश्किल तरीन वही अगर है तो वो ये 2 सूरतें हैं। तो बहुत मुश्किलों के साथ हम तक ये दीन पहुंचा है, हम तक ये कुरान पहुंचा है। क्या हम अपने आप का जायज़ा लें, अपने आप का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकालीफ़ बर्दाश्त कर हम तक ये चीज़ें पहुंचाई हैं, क्या हम इस पर अमल पैरा हैं या नहीं? अगर हैं तो किस दर्जे तक अमल पैरा हैं? अगर नहीं हैं तो अब तक क्यों नहीं हुए? इसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा लें और मुकम्मल कोशिश करें कि हम इन चीज़ों को याद रखें और इस पर अमल करें और अपने दीन को ज़िंदा रखें, अपने ईमान को ज़िंदा रखें। इन तमाम चीज़ों को आप भी अमल करें और दूसरों तक भी इसे शेयर करें और इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब भी करते रहिए। माअस्सलाम।